احترام تعظیم بڑوں کا حیا، حالانکہ مجھ سے انہوں نے پڑھا نہیں ہے، میں ان کا استاد نہیں ہوں، لیکن عزت مجھے استادوں والی دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے کہ آپ لوگ تعاون کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، محفل پاک میں آ رہے ہیں، لنگر شریف میں بڑھ چڑھ کر حصہ شامل کرتے ہیں، یہ آپ سب کی محبت ہے۔ درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کو سناؤں گا، بیان ہونا شروع ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی او کما قال، حضور فرماتے ہیں بروز قیامت میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ چلے میں سمجھاتا ہوں۔ حضور فرمانے بروز قیامت میرے قریب تر، میرے نزدیک تر، میری صحبت میں، میرے سائے میں وہ ہوگا۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو درود پڑھے گا قیامت کے روز رب کائنات اسے میرا سایہ عطا فرمائے گا، میری قربت عطا فرمائے گا، میری صحبت عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا قیامت والے دن جسے مصطفیٰ کی صحبت مل جائے گی وہ جنت میں جائے گا، جسے صحبت مصطفیٰ مل جائے گی وہ جنت میں جائے گا۔ آپ لوگ بات سمجھے؟ جس کو سمجھ آئی مسکرا کے کیونکہ اب ذات ہونے لگا ہے عقیدے کا ذکر۔ کس کا ذکر ہونے لگا ہے؟ عقیدے کا ذکر ہونے لگا ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ میں نے کہا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھے گا، کثرت سے درود پڑھے گا، توجہ کریے گا، توجہ کریے گا، مصطفیٰ فرماتے ہیں جو کثرت سے درود پڑھے گا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ میں جملہ دینے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ مصطفیٰ فرما رہے جو کثرت سے درود پڑھے گا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا جو کثرت سے درود پڑھے وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، جو کثرت سے زیارت کرے گا وہ ابو بکر ساتھ کیوں نہیں؟ وہ ابو بکر صدیق ساتھ کیوں نہیں ہوں گے جو حضر میں بھی ساتھ ہے، جو سفر میں بھی ساتھ ہے، جو غار میں بھی ساتھ ہے اور آج مزار میں بھی ساتھ ہے۔ امت کے سب سے پہلے ولی حضرت ابو بکر صدیق ہے نا جی، سب سے پہلے ولی، امت کے سب سے پہلے ولی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے سب سے پہلے ولی ابو بکر صدیق ہے۔ اب توجہ کریں تو میں بات اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے منبر سے میرے روزے تک یہ جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یار میری بات سمجھے؟ نہیں سمجھا پا رہا میں آج اردو بول رہا ہوں اس وجہ سے نہیں مسئلہ آ رہا، نہیں سمجھ آئی؟ آ رہی ہے بابا جی کہہ رہے سمجھ آ رہی ہے، مسکرا کے لگا۔ وہی حضور فرما رہے یہ جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا روزہ جہاں پر ہے وہ بھی جنت کے ٹکڑے میں ہے۔ مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق لوگ بعد کی باتیں کرتے ہیں، بعد کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اور تم بعد کی باتیں کرتے ہو، تم قیامت کی باتیں کرتے ہو۔ مصطفیٰ نے ابو بکر کو، عمر کو اپنے ساتھ سلا کے انہیں دنیا میں ہی جنت عطا فرما، انہیں دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ حضور بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے کہ مسکرا کے رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیمات سے پتہ کیا چلا کہ آقا کریم علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے لیکن ابو بکر تو جنتیوں کے سردار ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ لوگ کہیں گے جی جنتیوں کے سردار تو امام حسین ہے، امام حسین ہے، امام حسن ہے۔ میں نے کہا بے شک، حضور نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہے۔
نہیں سمجھ آئی بات؟ لیکن جنت جانے میں ابو بکر سردار ہے. وجہ یہ جملہ پہلے نہیں سنا ہوگا. میں نے کہا جنت میں وہی جائے گا, جنت میں جانے کی اجازت حضور کا گھرانہ اسے ہی دے گا جس کے دل میں عمر اور صدیق کی محبت. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آئیے آج میں نے جو موضوع رکھا تھا نا, موضوع بڑا اہم تھا. چند باتیں کرنی ہے میں نے. یار چپ کر جاؤ گے 2 منٹ. تجھے اپنی کانفرنس شروع کی تھی بھراؤ, مسکرا کے ذرا فرما دیجیے. میں نے آپ کے سامنے فرمایا قرآن پاک کا ایک کلام, ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو دور چل رہا ہے نا یہ فتنوں کا دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے. توجہ کریے گا, میں بس 2 باتیں کر کے بات ختم کر رہا ہوں, توجہ کریے گا. میں نے کہا یہ دور فتنوں کا دور ہے. اللہ فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کا ساتھ رکھ لو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کا ساتھ اختیار کر لو. اچھا اس سچوں کے ساتھ سے ملے گا کیا؟ فرمایا دنیا بھی بچ جائے گی, آخرت بھی بچ جائے گی. نہیں سمجھ آئی؟ موضوع ہے مفہوم ولایت اور موجودہ دور. اچھا آج کل آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر چند ایک لونڈے لپاٹے میں بھی دیکھتا ہوں, ان کی ویڈیوز میرے سامنے بھی آ جاتی ہے. وہ آئے دن اولیاء اللہ پر بھونکتے اور بکواس کرتے نظر آتے ہیں. بھئی آج جو ہے وہ کیمروں کا دور ہے, آج کرامتیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آج جو کیمرے آ گئے ہیں اس وجہ سے کرامتیں نظر نہیں آ رہی. میں نے کہا ولایت کا کسی ولی نے, کسی محدث نے, کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ ولایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرامت دکھائے. کرامت کا ہونا ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے. جس کے پاس ولایت ہوتی ہے رب اس سے کرامت ظاہر فرماتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں فتنوں کا دور ہے, آج جناب کیمرے کا دور ہے, اس وجہ سے کرامتیں نہیں دکھائی جا رہی, اس وجہ سے کرامتیں نہیں دکھائی جا رہی, اس وجہ سے کرامتیں ظاہر نہیں ہو رہی. پہلے ہوتا تھا 90 لاکھ مسلمان ہو گئے, 90 لاکھ کلمہ پڑھ گئے. ہمارے نا دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں مولانا عثمان مدنی, میرے ہم نام ہے, وہ افریقہ میں ہے. انہوں نے نگرانی شورا کو وہاں دعوت دی. نگرانی شورا کا جدول ہوا, ایک نشست کے اندر کم و بیش 1500 لوگوں نے نگرانی شورا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا. اچھا ان سے سوال, وہ کراچی آئے تو کراچی میں نا ان سے سوال ہوا, ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کتنے مسلمان کر دیے وہاں پہ؟ تو وہ فرمانے لگے میں نے تقریباً جو ہے وہ 5000 کے لگ بھگ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. میں کہا تسی ویکھنا سے تیار ہی کوئی نہیں, کرامتاں تے اج بھی بکھائیاں جا رہی ہیں. کرامت یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہوا میں اڑے بندہ, یہ تو ضروری نہیں ہے کہ بھئی جناب وہ پانی پر چل کر دکھائے. کرامت کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندے کا عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو. انڈیا کے ایک عالم دین ہے ہاشمی صاحب, بڑے مشہور خطیب ہیں, بڑا نام ہے انڈیا کے اندر, بہت بڑی ہستی ہیں, وہ بڑا نام ہے ان کا. وہ فرماتے ہیں کہ تم الیاس قادری کے بارے میں باتیں کرتے ہو, الیاس قادری کے بارے میں بولتے ہو. الیاس قادری وہ ہے جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں جوانوں کو توبہ کروا کے, داڑھی رکھوا کے, امامہ سجوا کے نمازی بنا دیا. نہیں سمجھ آئی؟ یار کرامت کیوں نظر نہیں آ رہی لوگوں کو؟ کہتے تھے کیمرے کا دور ہے اس وجہ سے کرامت, اس وجہ سے کرامت نہیں ہوتی. میں نے کہا یار کیسا یہ بے شرم اور بے باک بندہ ہے جسے اللہ کے اولیاء کی عظمت نظر نہیں آ رہی. اب آئیے دلیل سے بات کرتا ہوں. اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے سنا, اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اصحاب کہف اس وقت مشرک بادشاہ آیا جس نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا, اور جو بھی توحید کا قائل تھا, اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا, اسے معاذ اللہ کو شہید کر دیتا. یہ جو اصحاب کہف تھے, یہ جو تھے
یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے محبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بادشاہ سے ایک غار کی طرف چلے گئے. اب اس غار میں جب پہنچے نا تو پیچھے پیچھے ان کا ایک کتا بھی تھا, پیچھے پیچھے ایک کتا بھی تھا. اب یہ کتے کو لگا رہے کہ کہیں یہ بولے نا, یہ بولے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور ہمارا یہاں پہ آنا لوگوں پر عیا ہو جائے گا, اور یہ خبر اگر بادشاہ تک پہنچی تو ہمیں نقصان نہ پہنچ جائے. وہ اپنی توحید پر پکے اور پختہ تھے. وہ نکلے, کتا پیچھے, انہوں نے کتے کو بھگایا لیکن کتا بھاگا نہیں, بار بار اسے بھگایا. اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہ پاک نے اسے زبان عطا کی. وہ کتا بول کر کہنے لگا, بھئی میں آپ کو تنگ کرنے یا آپ پر بھونکنے نہیں آیا, جہاں پر آپ ٹھہریں گے میں بھی وہاں پر ٹھہر جاؤں گا, مجھے بس اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیجیے, اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیجیے. اب توجہ کریے گا, کیمرے کا دور تو وہ بھی نہیں تھا, کیمرہ تو اس وقت بھی موجود نہیں تھا, لیکن وہ لوگ سچے تھے, اللہ سے محبت کرنے والے تھے, اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے تھے, وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے. اللہ نے شان یہ عطا کی, وہ غار میں پہنچے اور سال ہر سال تک, کئی دہائیوں تک وہ سوتے رہے اور وہ کتا بھی اس غار کے باہر پڑا رہا. اب توجہ کیجئے گا, اللہ نے ان نیکوں کی صحبت کی برکت سے اس کتے کا ذکر اپنے لاریب کلام میں فرما دیا. اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا. پڑھیے 15واں پارہ, 15ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے اصحاب کہف کے ذکر کے ساتھ اس کتے کا بھی ذکر فرمایا. اللہ نے اس کتے کا بھی ذکر فرمایا. لوگ کہتے ہیں کیمرے کا دور نہیں تھا. میں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے وہ ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا ارشاد فرمایا, تو وہاں پر جو عفریت جن تھا قرآن میں ہے, وہ کھڑا ہوا اور ہو کر کہنے لگا جی میں یہ تخت لے کر آؤں گا. آپ نے فرمایا ٹائم کتنا لگے گا, ٹائم کتنا لگے گا. وہ کہنے لگا حضور آپ کی مجلس مکمل ہونے سے پہلے پہلے میں آپ کا حکم پورا کر دوں گا اور وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں, اس سے پہلے چاہیے, اس سے پہلے چاہیے. اب حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے ہوئے اور عرض کیا حضور والا وہ تخت میں لے کر آؤں گا. ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو عقل پر رکھ کے تولتے, ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ تولتے, ہر چیز کو عقل پر پرکھنا چاہتے ہیں. نہیں سمجھ رہی آپ بھائی, عقل پر پرکھا جائے تو اسی وجہ سے کسی نے روزے کا انکار کیا اور وہ کافر ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد فرمایا. اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن عقل پر پرکھا, کہنے لگے کہ مال ہمارا ہے, ہم کماتے, زکوٰۃ کیوں دیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عقل پر نہیں پرکھنا, یہ حکم رب نے فرمایا ہے, اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو ہر چیز کو عقل پہ نہیں پرکھا جائے. آج کا دور جناب ہر معاملے میں ٹانگ اڑانی ہے, ہر معاملے میں بات کرنی ہے, ہر معاملے میں گفتگو کرنی, اور یہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بھائی ہر بات پر, ہر چیز پر بات کرنا یہ ہمارا حق ہے. ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ. نہیں مانتا یار, ادھر آ کر سب دوڑ پیچھے جا دوڑ ادھر ہو تو پیسے نہیں اکٹھے کرے, تو میں واپس آپ ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور میں تیری ڈیوٹی کی طرح پیسے اکٹھے کرتے. مسکرا کے فرمائیے ذرا. اب یہ ماحول نہیں بن رہا, میرے کو سنایا نہیں جا رہا. سبق سنانا نا تو پھر میں دیکھ رہا کئی بندے ادھر لے رہے, میرے حال دیکھو بھائی میں سنا رہا. گل سمجھ آئی کہ نہیں. تو اب حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے حضور والا آپ آنکھ بند کریں, آنکھ کھول لیں, آنکھ جھپکے,
ٹائم کے اندر اندر میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. توجہ کریے گا. میں نے کہا حضرت عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں, آپ کی بارگاہ میں آنے والے ہیں, آپ کے پاس کتاب کا علم تھا, وہ کتاب قرآن نہیں, توجہ کریے گا, وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. میں نے کہا جب علم ہے کتاب کا اور وہ نبی علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, اب ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے حضرت عاصم بن برقیہ, آپ کی یہ شان, یہ مقام, یہ مرتبہ ہے کہ آنکھ بند اور کھلی تخت سامنے موجود تھا. میں نے کہا یہ نبی کی, یہ نبی کا معجزہ نہیں, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی کرامت ہے. میں نے کہا ان کے پاس کتاب کا علم تھا, قرآن کا نہیں. میں نے کہا جب امت مصطفیٰ کی ہو, علم قرآن کا ہو, تو پھر اس امت کے ولی کی شان کا عالم. اچھا میری نا کمر میں درد ہو رہی ہے اس ٹائم, میری کمر میں کیا ہو رہی ہے, درد ہو رہی ہے. میں پیچھے ایسے ہی رکھیا سی, میں کیا تو میرے چہرے تم یہ آثار دیکھ رہے ہو گے کہ حضرت صاحب آج پریشان. میں پریشان نہیں ہے گا, میں بیمار. مسکرا کے ضرور وہ پھر بیماری کا تو پتہ ہے, نزلہ زکام سارے کو لگا پیا, اب تواڈے وچ بھی کئیاں نوں لگا دیا, تو کوئی نہیں میں بھی کر رہا ہوں, لگی نا گل کے ذکر کر رہے ہیں. حضرت عاصم بن برقیہ آپ وہ تخت لائے. توجہ کریے, اس رات موسیٰ پاک نے دنیا میں آنا تھا نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد ان کی خواب میں آئے, ایک روایت کے مطابق دادا کی خواب میں آئے, اور آ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تمہارے گھر وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے, وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے, میرا بھی محبوب ہے. میری بات کو سمجھیے گا, میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے حضرت عاصم بن برقیہ, نہیں سمجھ آئی, جو ان کا محبوب ہے, اس کی شان یہ ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آئے, اور جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے, حضور فرماتے ہیں نا, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اب خواب میں آ کے مصطفیٰ فرما رہے کہ آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے, جو عبد القادر دنیا میں آ رہا ہے, وہ میرا بھی محبوب ہے, رب کا بھی محبوب. میں نے کہا جو سلیمان علیہ السلام کا محبوب ہو, اس کی شان یہ ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آتے ہیں اور میلوں دور سے لے آتے ہیں, اور اتنا بڑا جو 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا تھا, اتنا بڑا تخت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. میں نے کہا سلیمان علیہ السلام کے امتی کی یہ شان ہے, تو وہ جو مصطفیٰ کے بھی محبوب ہے, رب کے بھی محبوب ہے, ویسے بڑا کی شان کا عالم. نہیں سمجھ آئی جی کیمرے کا دور ہے, کرامتیں کیوں نہیں, وہ کوئی کرامت بیان کر دو صحیح, انہوں نے ڈیڈ چ مڑو شروع, انہوں نے ڈیڈ چ پیر شروع. بھائی جنہوں نے انکار کیا نا وہ کافر ہو گئے, وہ آج بھی کر رہے ہیں کہ بھئی حضور نے انگلی سے 2 چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے, آج بھی وہ یہ کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی آپ, بخاری میں موجود ہے, آپ کہتے ہیں کہ بخاری کا حوالہ, بخاری کا, اور بخاری میں موجود ہے مصطفیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیا. نہیں مانتے نا, نہیں مانتے نا, سارے نہیں مانیں گے, مانیں گے وہی جو خوش نصیب جی, جو خوش نصیب ہے, جو خوش بخت ہے, جن کو اللہ نے توفیق دی ہے, وہ مانیں گے. اور میں نے کہا کہ حضرت عاصم بن برقیہ, اب آئیے میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, حضور فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میری امت کے بہت سارے اولیاء ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا.
اب حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق یہ بات واضح ہو گئی کہ جو حضور کے سچے غلام ہوں گے نا، جو سچے غلام ہوں گے انہیں بلا حساب جنت میں داخلہ ملے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب میں اور آسان کر دوں کہ جو سچے غلام ہیں، جو سچے غلام ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، انہیں بلا حساب جنت میں داخلہ مل رہا ہے۔ میں نے کہا جنہیں ولایت ملی ہے، توجہ کریے گا میرے جملے پہ، توجہ کریے گا، میں نے کہا جنہیں ولایت ملی ہے اور وہ بلا حساب جنت میں جا رہے ہیں، جنہیں صداقت ملی ہے وہ صدیق اکبر جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بلا حساب۔ اور یہ آخری بات میرے پتا ہے میرے چہرے تو دیکھ کے نا دوسری بھی تھکے پھر کوئی گل نہیں، اثر ہل کے بیٹھے ہیں انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ کر کے ہی اٹھا کے اللہ دی رحمت نہ۔ تو اب آخری بات میں کر رہا ہوں کہ بلا حساب حضور نے فرمایا انہیں جنت میں داخلہ ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے محبت کرتے ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے، وہ چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اللہ بروز قیامت انہیں اکٹھا کر دے گا، اور وہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اچھا ویسے نا پہلے کے دور میں عجیب صورتحال تھی۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، میں نے جمعے میں بھی یہ بات بیان کی، اپنا رانا زمان صاحب ساڈے تشریف فرمانے، ماشاءاللہ انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ ہے، اور نعت صاحب ماشاءاللہ ساڈے حضرت صاحب بھی موجود نے، کی نام ہے اپنا نام کی بلا کاشف بھائی بھی موجود نے جی، مسلسل مسکرا رہے، اللہ انہاں دی مسکراہٹاں نوں سلامت رکھے۔ جے بات میں سبق سن لیا پھر اللہ خیر فرمائے، مسکرا کے ذرا مسکرا دیں یار۔ پہلا جو دور تھا نا، پہلا آپ لوگ جی وہ کہتے ہیں جی چشتی رسول اللہ، آپ ایمانداری سے بتائیں اور بھئی جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو یہ کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ تصور بھی کیسے ہو سکتا ہے ان سے کہ وہ معاذ اللہ یہ کہیں کہ میرا کلمہ معاذ اللہ پڑھو، چشتی رسول اللہ کی بات کرو، معاذ اللہ یہ ہم ان سے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جسے بھی بنایا ہے مصطفیٰ کا غلام۔ اچھا اس پہ نا میں سوچتا تھا یار بڑی پہلے سے کتابیں لکھی گئی، پتہ نہیں کیا بات، خیال تو آ جاتا ہے نا دل میں، وہ میرا خیال، میرا سوال وہ پورا ہو گیا۔ ایک دن نا میں نے کلپ دیکھا، اس کلپ کے اندر امیر اہل سنت ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دکھتی آنکھ سے نکلا ہوا پانی، آنسو، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ سب؟ دکھتی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو وہ ناپاک ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت یہ مسئلہ فرما رہے بیان کہ دکھتی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو پانی وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اس نے دکھتی کو کاٹا، آنکھ سے نکلا ہوا آنسو، اس سے آگے ویڈیو جو ہے وہ لے کر اوپر معاذ اللہ استغفر اللہ اس نے لکھا کیا کہ معاذ اللہ یہ دیکھیے تھے باپا جان اتاریوں کے پیر صاحب یہ کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی یہ کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ پورا کلپ آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ پورا کلپ جب میرے سامنے آیا نا تو مجھے بڑی تسلی ہو گئی۔ میں نے کہا جس طرح لوگ آج کلپ کاٹ کر اولیاء اللہ پر گھونک رہے ہیں نا، اسی طرح پہلے لوگ بہتان کتابوں میں لگایا کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں غلط باتیں، من گھڑت باتیں شامل کر دی اور کر کے کہا کہ معاذ اللہ کہ انہوں نے باتیں کی ہیں، اور وہ جس سے پورا طبقہ ہاتھ کھڑے کر رہا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات نہیں ہے، اس کو تھوپا جائے اور کہا جائے کہ تمہارے بزرگوں نے یہ بات کی ہے، تمہارے باپوں نے یہ بات کی ہے۔ میں نے کہا ہمارے باپوں نے یہ بات نہیں کی، ہمارے باپے جو تھے نا وہ ہاتھ پکڑتے تھے اور بارگاہ مصطفیٰ میں لے جایا کرتے تھے۔ مجھے
تسلی ہوگی. میں نے کہا جس طرح آج کلپ کاٹے جا رہے ہیں نا, اس دور میں معاذ اللہ کتابوں میں غلط باتیں شامل کر کے تہمتیں لگائی جاتی تھی. یہ ہر دور میں چیز ہے, یہ ہر دور میں رہی ہے, یہ ہر دور میں رہے گی. خوش نصیب وہ ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے, اللہ کے نبیوں سے بھی محبت کرتا ہے, امام الانبیاء سے بھی محبت کرتا ہے, حضور کی صحابہ اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے, سارے اولیاء سے محبت کرتا ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا بیڑا پار ہوگا, آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو, کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم. ابھی انشاءاللہ